اذان اولا جمعۃ المبارک دی پہلی اذان ہو چکی، 2:15 بجے انشاءاللہ تعالی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اور آج ماہ شوال المکرم شریف دا آخری چوتھا جمعۃ المبارک ہے، بمطابق 28 شوال المکرم 1447 سن ہجری، 4 بیساکھ 2083 بکرمی اور 17 اپریل 2026 بمطابق بروز جمعۃ المبارک، جس نو اساں تساں ادا کرن کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سانو جملہ مسلماناں نو فکر آخرت نصیب فرمائے، قبر حشر دی فکر عطا فرمائے، زندگی اسلام والی، موت ایمان تے نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر فتنے دے متعلقہ کچھ گزارشات درج کیتیاں گئیاں اور تاریخ دے اندر اٹھن والے فتنہ دی نقاب کشائی کیتی گئی، اور اج ہنگامی طور تے ساڑا آج دا جڑا موضوع ہے یہ ہے موت دی تیاری، آخرت اور موت دی تیاری۔ اس حوالے نال اج دی چند گزارشات عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز نو صحیح فہم عطا فرمائے اور سانو ہدایت عطا فرمائے۔ بابا دان سنی بیٹھا تساں آ گئے ہو مسجد وچ، اللہ تعالی سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے اور مسجد دے آداب دی سمجھ عطا فرمائے، دین نو سنن دا ادب عطا فرمائے۔ الدین کلہ ادب، دین سراپا ادب دا نام ہے۔ ادب تو ساڈا دین شروع ہوتا ہے، محبت اور عشق تک لے جاتا ہے۔ جدوں پہلی پوڑی دے ڈنڈے دا تھڑ گیا بندہ آخری منزل تے نہیں پہنچ سکتا، تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، جتنے بھی ذہن رکھن والے انسان ہے کہ اس دھرتی دے اتے ہر کسے دا کسے نال کسے وجہ نال اختلاف پایا جاتا ہے، کہ دنیا اختلافات نال بھری ہوئی ہے۔ ایک خاندان نو دوسرے خاندان نال اختلاف ہے، ایک بھائی نو بھائی نال اختلاف ہے، باپ نو اولاد نال اختلاف ہے، اولاد نو باپ نال اختلاف ہے۔ تو اختلافات نال دنیا بھری ہوئی ہے۔ ایک ملک نو دوسرے ملک نال اختلاف ہے، ایک دوست نو دوسرے دوست نال اختلاف ہے، یعنی کائنات اختلافات نال بھری ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگ آخدے ہیں کہ اختلاف دی گل نہ کرو، حالانکہ ساری دنیا اختلافات دی گل کرتی، اور پھر اس چیز دے اتے پابند کرنا کہ اختلاف دی گل نہ کرو، حالانکہ جڑے یہ گل کرتے ہیں وہ بھی اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا ذہن نہیں کہ جڑا اختلاف تو بچیا ہو، ہر ایک دا کسے نہ کسے گل نال کسے نہ کسے چیز دے اتے اختلاف ہے۔ واحد ایک چیز ہے جن دے اتے کسے دا کوئی اختلاف نہیں، وہ ہے موت۔ اس موت دے اتے کسے دا کوئی اختلاف نہیں، یعنی اگاں مختلف قسمہ موت آندی ہے،
لیکن یہ ہر ایک دا اتفاق ہے کہ موت ہر ایک نو آنی آنی ہے، ان دے اتے کسی دا کوئی اختلاف نہیں۔ تے ویسے اختلافات ویکھیے، خوشی غمی تے آمن جاون وچ اختلاف ہے معاشرے دا، اللہ تعالیٰ دے گھر وچ آون وچ اختلاف ہے، یعنی قدم قدم تے اختلاف اس کائنات رنگ و بو دے اندر ہے۔ پہلے تے اساں یہ بنیادی گل سمجھنی ہے کہ اختلاف کنی طرح دا ہوتا ہے۔ یہ جدوں اٹل حقیقت ہے کہ اختلاف نال ہی یہ کائنات جاری ہے، اختلاف نال ایک کائنات دا حسن قائم ہے، اختلاف ہے تے کائنات وجود ہے چل رہی ہے، اختلاف بالکلیہ ختم ہو جاوے تو کائنات دا نظام ہی ختم ہو جاوے۔ تو اختلاف رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کے اندر ارشاد فرمایا لا یزالون مختلفین، لوگ قیامت تک آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، یہ قرآن پاک ہے، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ ولی ذالک خالقہم، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں کائنات بنائی اس واسطے ہے کہ اختلاف روے۔ انہیں جدوں اختلاف رہنا ہے، اس مالک نے اپنے ازلی ارادے دے تحت یہ کائنات بنائی ہے، اختلاف ایسے چ رہنا ہے۔ اگے ہن اختلاف جڑا ہے ان دیاں قسماں کنیاں، انہاں نو کی تکلیف ہے، انہاں بچیاں نو کی تکلیف ہے؟ نہیں آیا؟ تو اختلاف رہے گا۔ ان اختلاف دیاں قسماں نے تین۔ ایک قسم اختلاف بندے نو ایمان تو لے جاندا، دوسری قسم اختلاف دی بندے نو گمراہی چ لے جاندی، تیسری قسم جڑی اختلاف دی وہ حسن پیدا کر۔ تین قسم دا اختلاف۔ دین اسلام دے اندر اونا بنیادی عقائد دے اندر اگر اختلاف آ جاوے تو بندہ اسلام میں جو جاندہ رہندا ہے۔ مثلا دین اسلام دے موٹے موٹے بنیادی 6 عقیدے، توحید، رسالت، فرشتے، آسمانی کتاباں، تقدیر، قیامت، یہ وہ 6 عقیدے نے دین اسلام دے بنیادی۔ انہاں 6 عقیدیاں دے وچوں کسے ایک عقیدے دے بارے دل وچ خیال غلط آ جاوے یا ہولا سمجھے انہاں 6 چوں کسے ایک چیز نو، یا کسی ایک چیز دا انکار کر دے وے، وہ مسلمانی چوں نکل جاتا ہے۔ یعنی انہاں 6 چیزاں نال اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، یہ ہے دین۔ تو دین وچ اختلاف بندے نو اسلام وچوں کڈ دیتا ہے۔ ارے قرآن پاک نے کئی مقام سے عقائد بیان فرمائے، اور تفصیل کا وقت نہیں۔ تو یہ پہلا اختلاف ہے دین اسلام دے اندر اگر کوئی اختلاف کرے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ ہے سارے دین اسلام دے 6 عقیدیاں نو مندا ہے، لیکن رب تعالیٰ دے فرشتیاں بھی سارے نو مندا ہے، صرف ایک فرشتے دے بارے وہ عقیدہ بنا لیندہ ہے کہ میں اس فرشتے نو نہیں مندا۔ مثلا فرشتہ میکائیل، روزی رزق بارش برسانا اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی لائی، باقی سارا کچھ من بیندا ہے، وہ کہندا بس ایک میں فرشتے نو نہیں ماندا۔ ہن مسلمانی جو نکل جاوے گا تو یہ اختلاف جڑا بندے نو اسلام وچوں کڈ دیندا ہے۔ دوسرا اختلاف ہے وہ ہے شریعت دا، یہ دین۔ دوسرا اختلاف شریعت دا۔ اور شریعت دے ایسے عقائد مسائل کہ جنہ دا بندہ انکار کرے گمراہی وچ چلا جاتا ہے۔ مثلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزہ معراج النبی دا انکار،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دا دیدار پایا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علم عطا فرمایا یا نہیں؟ قبراں والے سن دین یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا نہیں؟ یعنی یہ شرعی جڑے مسائل ہے کہ اہل سنت دے ضروریات جڑی ہے انہاں دے وچوں اگر کسی چیز دا بندہ انکار کرے وہ سنیت وچوں نکل جاوے گا، اسلام وچ رہ جاوے گا۔ یہ دوسرا اختلاف جڑا گمراہی دا باعث بنتا ہے۔ تیسرا اختلاف جڑا ہوتا ہے وہ حسن اور رحمت ہے، اور وہ تیسرا اختلاف کی ہے محدثین دا، فقہا دا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا آپس وچ اختلاف رائے۔ یہ تیسری قسم اختلاف دی، اینو رحمت فرمایا گیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ ہن یہ جڑی سنت ہے دائمی عمل، حدیث ہے خاص عمل۔ ہن امت مسلمہ دے اندر جڑا اختلاف ہے سی تیسری نوعیت دا فقہا اور صحابہ فقہا اور محدثین دے بارے، اس اختلاف نو گمراہی تک لوگ لے گئے کہ جس نو رکھنا سی رحمت تک انہوں گمراہی تک لے گئے۔ مثلا حدیث اور سنت ان دونوں میں کیا فرق ہے بھائی؟ حدیث خاص ہے، سنت عام ہے۔ ہر حدیث سنت نہیں، لیکن ہر سنت حدیث ہوتی ہے۔ مثلا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، بخاری شریف میں یہ حدیث تو ہے، حدیث ہے، لیکن سنت نہیں کہ ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت جامع ترمذی شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل جو ہے سنت وہ بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ تو حدیث اور سنت کا فرق واضح۔ آج مول معاشرے میں جو اختلاف رحمت تھا اس کو زحمت بنا دیا گیا۔ جہاں اختلاف رحمت جوڑتا ہے وہاں ہم لوگوں نے توڑنا شروع کر دیا، اور جہاں سے توڑنا تھا وہاں جوڑنا شروع کر دیا۔ تو اختلاف دیا ترائے کے سما دین چ اختلاف بندے نو اسلام چو کٹ دینا ہے۔ ضروریات اہل سنت اختلاف بندہ سنیت چو نکل جانا، اسلام چ رہ جاتا ہے۔ اور تیسرا اختلاف رحمت ہے، اجتہادی اختلاف جنہوں فقہا دا اختلاف آکھا جاتا ہے۔ وہ اجتہادی اختلاف ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی ہو رہا اختلاف، محدثین دے بارے بھی رہا، اور فقہا دا بھی آپس اختلاف رہا، اور قیامت تک جو مجتہدین ہون گے انہاں دے درمیان وہ اختلاف رہے گا، وہ رحمت اختلاف۔ تو ہر چیز دے اندر اختلاف ہے، لیکن اگر نہیں اختلاف تے موت دے وچ کسی نو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ حتیٰ کہ جڑے منکرین خدا ہے، دہریہ لوگ، پرانا نام انہاں دا دہریہ ہے، آج دا نام سمجھنا ہوئے تھے سائنسدان، کیونکہ یہ دنیا آج سائنس کی نظر سے اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے اور اسلام کو سائنس کے پیچھے لگانا چاہتی ہے۔ سائنس خود اندھی ہے، تجھے کیا راستہ دکھائے؟ سائنس کیا ہے؟ حواس خمسہ ہے اور تجربات کا نام ہے۔ تو حواس خمسہ اور تجربات سے خدا کو سمجھا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے احکام ماننے کے لیے یہ عقل مریض ہے ایک طرف رہے اور وہاں ایمان غالب ہے، یؤمنون بالغیب، تب جا کر بندہ مومن بنتا ہے۔ تو معاشرہ تو اس کو سائنس کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ خیر، اب موت کیا ہے؟ اب سائنسدان یہی کہتے ہیں موت کے بارے میں کہ آگے جسم نہیں اٹھیں گے، جسم ہے ہی نہیں، گل سڑ جائیں گے، آگے کوئی ان کا وجود نہیں ہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔
اور آج کے پڑھے لکھے سائنسدان جو ہیں بنے ہوئے اور بن رہی ہے قوم اپنے ماں باپ کو بے وقوف کہتی ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا جگر خون پگھلا کر اولاد کو پال پوش کر بڑا کیا اور ان کی تمنا تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ حق کے راستے پہ چلے۔ خیر میرے بھائیوں، یہ جو موت ہے، اب موت حقیقت میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی، مشہور آیا مبارکہ سورۃ ملک آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ اب پیدا کرنے کی حکمت آگے بیان فرمائی کہ پیدا کیوں کی زندگی اور موت؟ تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، یعنی اچھا عمل تم میں سے کون کرتا ہے۔ اس لیے موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور زندگی کے مقصد پتہ چل گیا بھی اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے بھئی اچھا تے برا، یہ دو چیزاں مالک تعالیٰ نے پیدا کیتیاں نے انسان دکھاتے تاکہ دا امتحان ہوئے اچھائی نو بھی اور برائی نو۔ تخلیق کر کے ادھروں عقل دے چھوڑیے اور ادھروں نال شریعت اتار چھوڑیے کہ لائے دنیا دا میدان تیرے سامنے ہے، عقل اس تینوں دتی ہے، رستے دو سامنے رکھ دیتے نے، لے ہن جیویں دی زندگی گزار کے آویں گا اوویں دی جزا سزا پاویں گا۔ تو اس ہن آیت پاک دے ساتھ موت جڑی ہے نا، ساڈے مسلماناں دے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہے کہ جنہاں دی یہ سوچ بن گئی کہ موت بس آئی تے بندہ ختم ہو گیا، اگے سلسلہ ہے ہی کوئی نہ، بس وہ پھر حشر والے دن اٹھاں گے تو ادوں پتہ چلے گا، بس اور کھاتا کونی قبراں چ قصہ کونی زندگی والا۔ یہ بعض لوگاں دا خیال ہے معاشرے دے اندر، وہ بھی مسلمان ہی اپنے آپ نو کہلواندے نے، اور وہ یہ آکھدے نے کہ قبر والی جڑی زندگی ہے نا یہ نہیں اصل ہے کہ وہ آخر تے ہونی، آخرت تے ہونی، اور آیات بھی پڑھ دین گے۔ اور ہن اساں یہ ویکھنا بھی موت ہے کی الموت ہوا انتقاء تعلق روح بالبدن ومفارقت وحیلولت بینہما وتبدل حال الموت لیس بعدم وانتقال من الدار الى الدار۔ شرح صدور میں جلال سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا، حدیث پاک نقل کی، موت بدن سے روح کے تعلق کے ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ یعنی بندہ ہے کئی مکان جو نکلے نا تو دوے مکان چلا جاوے، انہوں اپا نقل مکانی اکساں ہے، مردہ نہ اکساں ہے۔ تو ویسے انسان مریا تا کسے جہان وچ بھی نہیں، کسے جہان وچ بھی انسان مردہ نہیں ہے۔ عالم ارواح نو ویکھو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ساریاں روحاں نو پیدا فرما کے تے ساریاں روحاں کول ایک عہد اوتھے لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ تو ہر روح نے اتھے جواب دیتا ہے، باوجود ہے کہ سب تو پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جواب عرض کیتا، تو آپ سلام دی روح دی اتباع دے وچ باقی ساریاں روحاں نے اقرار کیتا، قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ وہ جیڑا وعدہ آپ اتنے کر کے آیا سے نا بھی تو ہی ساڑا پالن والا ہے، وہ اس دھرتی دے اتنے اساں وہ وعدہ بھول گئے۔ وہی وعدہ یاد کراون واسطے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیاں دا سلسلہ مبعوث فرمایا، انبیاء آندے رہے اور وہ یاد دہانی کراندے رہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، وہی وعدہ سارا یاد دلایا، دنیا تو آپ تشریف لے گئے، اگے صحابہ تبع تابعین نسل در نسل، یعنی وہی علم شریعت دا وہ وعدے دی یاد آلا، قیامت تک امت دے رہنما جڑے ہون گے وہ امت تک منتقل کردے رہن گے، وہی وعدہ وفا کرنا۔ تو اوتھے اساں زندہ ہاں کہ کون ہاں؟ اوتھے روح زندہ ہے تو جواب دے رہی ہے نا، قرآن جواب بھی نقل کر رہا، قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ تو روح اتھے جسم دی محتاج نہیں، معلوم ہوا روح جیڑی ہے نا
یہ اصل مٹن واسطے بنی نہیں ہے۔ روح کافر دی بھی زندہ ہوندی ہے مرن تو بعد، مسلمان تے پھر مسلمان ہے، تو روح کدائیں مٹ دی نہیں۔ اوتھوں اللہ تعالیٰ نے پیدا روحاں دا جہان فرمایا، پھر اس دا امر آیا جویں جویں کائنات دے اندر آباد کاریاں ہوئیاں، اور پھر والدین دے ذریعے نال بندہ والد دے ذریعے نال ماں دے رحم میں آ گیا، اوتھے پھر 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے جتنا چر رب تعالیٰ چاہتا ہے ماں دے پیٹ جو زندہ ہے۔ ہن زندگی دی ماں دے پیٹ بھی ہے، اوتھے بچہ خوراک حاصل کر رہا زندہ ہے، وہ مٹیا اوتھے بھی نہیں، پھر پیدا ہوندہ ہے اس جہان چمدا ہے، ایتھے بھی ساہ لے رہا ہے، پھر ان دی جوانی آمدی ہے، بڑھاپا آمدا ہے، موت آ جاندی، پھر اس جہان چ اگلے قبر دے جہان چلے جانے ہیں، اوتھے قبر ہی سوال جواب ہوندہ ہے، امتحان کامیابی ہوندی تے قبر جنت دا باغ بن جاتا ہے، اور ناکامی ہوندی تے وہی قبر جہنم دے گڑھیاں چ گڑھا بن جاتا ہے۔ پھر قیامت تک میدان محشر تک یہ قبر اس دا جہان ہوندہ ہے، اندے وچ وہ جزا سزا محسوس کر رہا ہوندہ ہے۔ پھر رب دا جدو امر آوے گا کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، محبوب تیرے رب دی ذات پھر بھی قائم و دائم رہے گی۔ پھر میدان محشر آ جاوے گا، اوتھے جزا سزا ہوے گی، پھر جنت والے جنت سے، جہنم والے جہنم وچ، عالم ارواح تو لے کے قبر جنت دوزخ دے داخلے تک بندہ صرف جہان بدل رہا ہے، مٹیا تے کدے بھی نہیں۔ تو یہ سانو جیڑا شبہ پیدا ہوندہ ہے بھی موت بندے نو بالکل مٹا دیندی، ختم کر دیندی، فرق صرف ہے کہ بعض لوگ بھی اشکال پیدا کر دیں، او جی مڑ زندہ ہے تے مڑ تسا غسل آپ دیتا، مڑ کفن آپ پہنایا، او تے مڑ اتنا بے بس بھئی آپ مڑ نہ لویا، آپ کفن پہن لویا، آپ چار پائی تے لیٹ جاویا۔ ہونے سارے عقلی ڈھکوانج جڑے لگ دے اور نوجوان نسل نو مطلب ورگلایا جاتا ہے، سوچنے والی گل ہے بھی یہ سارے کام تے سنت ہے، یہ سارے کام تے سنت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے اس جہان دے اندر جدوں بھی کوئی تکلیف بندے نو محسوس ہوندی ہے تو پہلے جسم متاثر ہوندہ ہے، پھر روح متاثر ہوندی ہے، اور اگلا جہان جڑا قبر آڑا ہے اوتھے پہلے روح متاثر ہوندی ہے، کیونکہ اوتھے واردات سارے جو کچھ سننا سمجھنا جو شعور ہے وہ ہے اوتھے روح دے نال، ایتھے پہلے جسم ہے، جسم نو تکلیف ہو سی نا تے روح متاثر ہو سی اس جہان دے اندر۔ اگلے جہان دے اندر روح جیڑی ہے نا اصل سننا سمجھنا تو اس نے، انہوں نے میت ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جسم دے حوالے نا کہ میت اندہ جنازہ ہے، غسل کفن ہے، احترام اسلام نے دیتا ہے کہ مسلمان مرن تو بعد بھی کندھیاں تے اٹھا کے لے جاؤ، اینو درو کے نہ سٹو اور نہ اینو جلاؤ، تاکہ اسلام کا مشن رہے کہ مسلمان اسلام میں چاہ جاوے تے مرن تو بعد بھی اچھا ہو کے جاتا ہے۔ اور پھر اگے قبر جاننے ہوتے سارے سسٹم جڑا ہے نظام، تو اگلا جڑا مرحلہ ہے قبر آلا، اوتھے پہلے روح دے اٹھے حالات ہوندے، پھر جسم نال تعلق ہوندہ ہے، جسم جو تے زندگی موجود ہے۔ خیر تو یہ تعلق جڑا ہے ایک قیامت تک رانا ہے روح دا جسم نال، اور اللہ تعالیٰ دے بعد ایسے کاملین ہوندے ہیں انہاں دے اللہ تعالیٰ جسم ہی سلامت رکھتا ہے، جسم اور روح دونوں سلامت ہوندے ہیں، اور انبیاء کرام دی شان ہی نرالی ہے، وراء الورا ہے۔ اور پھر شہداء کرام شہید فی سبیل اللہ انہاں دے بارے واضح طور تے جان دے اور دوست احباب سارے، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اور جو اللہ کے رستے میں قتل کیا جائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، قتل جسم ہوندہ ہے یا روح؟ جسم، روح تا قتل نہیں ہوندی، روح تا متاثر ہونا ہے نا، قتل کیا ہونا ہے؟ جسم۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور توانو شعور نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ،
وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ نہیں فرمایا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یعلمون تے تشعرون ہن فرق اس وچ کی ہے؟ یعلمون دا معنی ہوندا جاننا، یعنی علم جاننا، تشعرون شعور نہیں۔ شعور دا تعلق حواس خمسہ نال ہوندا ہے، اکھاں نال ویکھنا، کناں نال سننا، زبان نال چکھنا، ہاتھ نال مس کرنا، یہ حواس خمسہ۔ انہاں نال جو تانوں علم ملنا ہے انہوں آکھیا جاندا ہے شعور۔ اللہ تعالیٰ فرماندا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تانوں شعور نہیں شہید دی زندگی دا، یعنی انہاں اکھاں نال اساں شہید دی زندگی نوں نہیں ویکھ سکدے۔ ساڈیاں اکھاں تے ویکھ رہی ہیں جسم کٹ گیا، اسی زبان نال کن نال اس شعور نوں نہیں سمجھ سکدے، اوتھے سانوں ایمان رکھنا پونا ہے۔ تاں کر کے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تانوں شعور نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تسی جان دے نہیں ہے، تانوں علم نہیں، شعور دی نفی ہے، اور شعور دا تعلق حواس خمسہ دے نال ہوندا ہے۔ تو شہداء دی جڑی زندگی ہے وہ حواس خمسہ نال بندہ محسوس کر سکدا نہیں۔ تاں کر کے ہن ڈاکٹراں نوں پوچھئے نا، ایک بندہ شہید ہو گیا فی سبیل اللہ، شہید ہو گیا، جسم کٹ گیا، خون بہ نکلیا، ہن ڈاکٹراں نوں آکھیے نا تے اس آکھنا ہے مر گیا، ایویں ہے نا۔ انہیں سائنس آکھ یا ڈاکٹر آکھن مر گیا، قرآن فرماندا نہیں وہ زندہ ہے۔ تو معلوم ہویا اسلام دے نزدیک زندگی اور موت کا معیار اور ہے، عقل اور سائنس کے نزدیک معیار اور ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جڑا اسلام دے نام تے جان دے دیتا ہے وہ ایمان اصل و زندگی ہے۔ ایمان تے ایمان نہ ہوئے تے بندہ مردہ ہے، ایمان ہے تے بندہ بازار جا رہا ہے، کار جا رہا ہے، مزار جا رہا ہے۔ ایمان ہے تے وہ بندہ زندہ ہے، بھامے یہ جہان ہے تے بھامے اگلا جہان۔ اور ایمان نہیں ہے، بھامے کار جا رہا ہے مردہ ہے۔ کفار قریش مشرکین مکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پاک نو دن رات ویندے آن کے کونا ان اکھاں نال ویکھدے سن، لیکن قرآن پاک نفی فرمائی۔ سورۃ اعراف وچ اللہ تعالیٰ فرمایا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، محبوب یہ کفار آپ کی طرف نظر کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، وہم لا یبصرون، اور دیکھ نہیں سکتے۔ وہ زہری اکھاں نال ویندے پیا۔ اللہ تعالیٰ نفی فرمائی کہ انہاں سونے تانوں ویکھیا نہیں، تو جنہ ویکھیا کوئی صدیق بنیا، کوئی فاروق بنیا، کوئی عثمان بنیا، کوئی علی بنیا، کوئی حسن بنیا، کوئی حسین بنیا۔ تو دل دی نظر جڑی ہے یہ ایمان دا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں موت اس واسطے پیدا کیتی ہے تاکہ تانوں آزمائیے۔ ہن آزماونا رب تعالیٰ کس شے نال ہے؟ ہن جتھے عقل ہے اوتھے ازمائش ہے۔ قرآن پاک صرف عقل نو مخاطب کیتا ہے، جانوراں نو مخاطب نہیں کیتا، انسان نو عقل نو مخاطب کیتا ہے۔ ہن عقل جڑی ہے اس نو خطاب ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں رب دے در تو دور کیڑی شے لے گئی ہے کہ تو اتنا غرور تے تکبر چاہ گیا ہے کہ جس خالق تینوں ایک مٹی تو پیدا کیتا ہے تو اس مالک دے در تو دور ہو گیا ہے۔ ہن یہ عقل نو خطاب ہے، عقل۔ ہن عقل جیڑی ہے نا یہ دے نال بندے ہوئے کی بندے ہیں؟ عقل سوچ ہوئے یہ دے نال بندے دے نظریات بندے، سوچاں بندیاں۔ عقل جویں دی ہو سی اوویں دی سوچ ہو سی، جویں دی سوچ ہو سی اوویں دا مقصد سامنے ہو سی۔ ہن سوچ ہوئی ساڈی مسلمانی والی تے رب دا خوف بھی ہو سی، جس مقصد واسطے آیا وہ مقصد مد نظر ہو سی، ان دی تیاری دی اسی کوشش کرسا ہے۔ تے جے سوچ ساڈی ہو جویں دی ہوئی اوویں دا مقصد ہونا، ہن سوچ ساڈی بن گئی دنیا والی تے مقصد بھی دنیا حاصل کرنا ہے۔ بھاویں ممبر تے بیٹھے ہیں، بھاویں گدی تے بیٹھے ہیں، بھاویں کرسی تے بیٹھے ہیں، بھاویں دفتر وچ بیٹھے ہیں، بھاویں سیلمے وچ بیٹھے ہیں، جتھے بیٹھے ہیں، جدوں مطمع نظر ہی دنیا بن گیا تے مقصد ہی دنیا والا ہونا ہے،
اور جدو مقصد ہی دنیا والا ہونا ہے تو دنیا مڑ اپن جویں دی لبنی موڑ بھی اونی ہے جنی مالک دینی. اپن لاکھ کوشش کر لئیے ملنی وہ ہے جو مالک نے دینی ہے. اس تو بعد ایک ذرہ بھی مل سکتی نہیں. لہذا اپنے افکار و نظریات جڑے نے یہ مثبت ہونے چاہیے کہ اسا مسلمان ہیں, اسا اس دنیا چاہے ہاں, ذرے ذرے دا مالک تعالیٰ دی بارگاہ ہے اسا حساب کتاب دینا ہے. یہ سوچ فکر ہو سی تو ان دی تیاری دی بھی کوئی فکر ہو سی. جدوں سوچ ہی یہ بدل گئی, انہیں سوچ کیوں بدلی ہے؟ ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ تعلیم جڑی ہے نا, تعلیم بنیاد ہے. اس تیاری دی افکار و نظریات دی بنیاد تعلیم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام دے اتے پیدا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی بچہ کسے ہاں پیدا ہوئے, ہندو سکھ یہودی عیسائی مسلمان کسے دے گھر پیدا ہوئے, اون دی فطرت اسلام ہے. وہ کی فطرت ہے؟ تو بچہ کوئی انہوں ماحول اگے نہ ملے, کوئی اس ماحول دے تاثرات انہوں نہ ملن, وہ تن تنہا پیدا ہوئے, ماحول نو ہی انہوں ملے آگے کوئی بھی ماحول. وہ بچہ فطرتی طور سے اپنے مالک نو ایک منن والا ہو سی. یعنی فطرت ہوندی توحید ہے, اللہ وحدہ لا شریک نو منن والا ہو سی. تو فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام دے اوتے پیدا ہوندا ہے. اگے ماں باپ یہودی ہیں تے بچہ یہودی بنے گا, ماں باپ عیسائی ہیں تے بچہ عیسائی بنے گا. ہن جویں دے ماں باپ ہون گے اولاداں اوویں دا روپ دھارن گیاں. ماں باپ دیندار ہوے گا تو بچیاں نو بھی دین والے رستے تے چلاوے گا, اور ماں باپ اگر دنیا دار ہے تو بچیاں نو دنیا داری دے رستے تے چلانا ہے. اور دوواں پاسے اصل مسئلہ تعلیم جڑی ہے نا, تعلیم بنیاد ہوتی ہے. تعلیم پانچ چیزاں نے تے گل اپن نیڑے لیا بھی خلاصہ تواڈے سامنے عرض کرنا ہے, وقت اپنے کول تھوڑا ہے. خلاصہ یہ ہے, ایک ہوندے افکار و نظریات, ایک ہوندے مقاصد, ایک ہوندے ذرائع تے وسائل, اسباب ذرائع وسائل جڑے نے ہر دور اچ بدلدے رہندے نے. افکار و نظریات تے مقاصد, افکار و نظریات یعنی فکراں سوچاں جڑیاں نے یہ بندیاں نے تعلیم و تعلم نال, پھر اگے اوویں دے مقاصد سامنے ہوندے ہیں, جویں دی تعلیم حاصل کران گے اوویں دے مقاصد ساڈے سامنے ہون. اسباب و وسائل جڑے نے تے بدلدے رہندے, مطلب آج بھی ہے, دور نبوی دے وچ بھی ہے سی, ہن طریقے بدل گئے, اسباب بدل گئے, لیکن عبادت آج بھی ہوئی, حج فرض ہے صاحب حساب دے اوتے. تو جڑے اسباب ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. اور تعلیم, ذہن, بندہ, ماحول, پنجویں شے حکومت دا نظام. یہ پانچ شے ہیں. تعلیم نال ذہن بنایا جاتا ہے, ذہن نال بندہ بنتا ہے, بندیاں نال ماحول بنتا ہے. ماحول ایک قدرتی ہوتا ہے, ایک مصنوعی ہوتا ہے. قدرتی ماحول رب تعالیٰ دا قائم و دائم ہے, سورج اپنے وقت سے چڑھتا ہے لہ جاتا ہے, بارش ہے, آب و ہوا ہے, چشمے آبشار جو کچھ ہے, یہ ہے قدرتی ماحول. دوسرا ماحول ہے جڑا اسا آپ بنایا ہے, یعنی معاشرے نے ماحول بنایا ہے. تو یہ ماحول ہے دو طرح کا. سب تو پہلے تعلیم, تعلیم جویں دی ہوے گی اوویں دا ذہن بنے گا. تعلیم نال ذہن بنتا ہے, ذہن نال بندہ بنتا ہے, بندیاں نال نظام بنتا ہے. توجہ میری طرف, تعلیم, ذہن, بندہ, ماحول, حکومت کا نظام. تعلیم ذہن بنائندی ہے, ذہن نال بندہ بنتا ہے. پاگل نو آپ کدے بندہ کیا ہے, وہ بندے کو عقل مت ہوسی تا کھانا بندہ ہے. تعلیم ذہن بنائندی ہے, ذہن بندہ بنائندی ہے, بندیاں نال ماحول بنتا ہے, تے ماحول نال ہی حکومت دا نظام بنتا ہے. حکومت دا نظام جڑا اینا ایسے ماحول چ پروان چڑھیا نا, وہ آسمانہ تو تھوڑے اترے. ہن حکومت دا نظام جڑا ہے آپ سارے راضی نہیں ہیں, کرنا تائیں راضی نہیں ہیں آپ سارے, اور نظام دے اتے کرنا تائیں دے رات دعائیں کرنے آگے کونا دے رات دے آپ راضی ہیں, اور نظام دے اتے. تو اس نظام دے ایسا مذہب پسند نہیں کرتے, اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر بندہ منفی ہے, نفی سوچ رکھتا ہے.
تو ان خلاف ساڈا ذہن ہے کو نہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق نظام دے خلاف ہوئے پیا تھلے کی آ ماحول بھی سارا بگڑ گیا کیونکہ ماحول چنگا نظر آتا ماحول بھی بگڑ گیا تھلے کی آ ماحول دے بندے کیا بندہ بندے نو مار رہا ہے یا بندہ بندے دا احساس کر رہا ہے یعنی بندہ بندے تے ظلم کر رہا ہے بندہ بندے راستے ظالم بڑھ گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جیڑا بندہ بندے ہاستے ایک ایسا اس کا نظریہ ہے سی کہ بندہ بندے دا دارو ہے سی وہ بندہ بندے دا مارو بن گیا ہے اس طرح بندیاں دے بھی خلاف چوتھی شے جیڑی ہے وہ ذہن تو ذہن ہے کہ مسلمان مولوی صاحب کی حال ہے ذہن ٹھیک ہے آگے چھڈو مولوی صاحب کھوپڑیاں پٹھیاں ہو گئی نے نوجوانوں دے دماغ کو گل بنتی نہیں ماں باپ تھا کٹیا ہے نوجوانوں دے ذہن کو گل چنگی پہنتی نہیں ذہنوں دے بھی خلاف ہو گئے اتلیاں چارے چیزاں تو چھٹی کیتی بیٹھے ہیں ان چاہوں چیزاں نو خراب کہیں کیتا انہوں آدھر تعلیم موڈ اس تعلیم نے چارے اتلیاں چیزاں نو برباد کر کے رکھ دیتا اگر تعلیم محمد عربی علی ہوئے تو پڑھان والا محمد عربی دا غلام بنتا ہے تو سونا سارا عالمیہ اتھے کھڑا ہے جتھے آپاں دے رات ہے کیتا ہویا ہے تو اس طرح یہ تقریراں توانو مطمئن کر کے توانو قصے چار سنا کے شعر سنا کے وقت پاس کر لینا ایسا ہے بول معاشرہ چلدا پیا ہے اپنا قبلہ سیدھا کرسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ رحمت دا دروازہ کھلے گا جدوں دے دین نال اسی وفا کران گے دین نال سے جفا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں موت پیدا کیتی ہے کس واسطے توانو ازمانا ہے تواڈے چ چنگے عمل کون کردا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سامنے 3 چھڑیاں کھڑیاں کر دیتیاں پہلی چھڑی بالکل نیڑے اس تو دوسری تھوڑی جی اگے اور تیسری کافی اگے اس طرح 3 چھڑیاں لینے چھڑیاں کر دیتیاں فرمایا صحابہ جان دے ہوئے کی ہے عرض کی تھی اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جیڑی چھڑی تواڈے قریب کھڑی ہے اے ہے موت اے کی ہے موت اے دے اگے جیڑی چھڑی کھڑی ہے اے ہے زندگی تو جیڑی دور کھڑی ہے نا وہ ہے تواڈی خواہش ہے وہ کی ہے خواہش ہے اور جیڑی کول چھڑی کھڑی ہے موت ہے انہوں اساں بھول گئے زندگی اللہ توجہ ہے جیون اللہ یا اس خواہش اللہ جیڑی لبنی بھی ہے کہ نہیں اس خواہش اللہ ساری ساری توجہ فکر سوچ منتقل ہو گئی تانگ کر کے اساں آخرت غافل ہو بیٹھے ہاں وہ بادشاہ وزیر نے حکم دیتا بھی بادشاہ بھیجیا وزیر نے بھی جا ترائے وزیر ہوندے ہاں بڑے سیانتے ہر ایڑے واپا من کام تا وزارہ تاڑا ہویا خیر نہ اپنی بھامے پہنچ پوے تے نہ پوے سوچا تے ساڑیاں خیر ہوتے ہیں نا اب مطلب ہے ساڑا چلو کوئی ایم پی تک ہاتھ پہنچ جاوے یہ تو تک تے ساڑیاں سوچا بھی ہیں نا وہ بادشاہ جیڑا ہے نا اس نے ترائے وزیران حکم دیتا بھی اپنا اپنا ایک تھیلا لے لو تے باغ چلے جاؤ وہ تو جا کے پھل اپنے تروڑ لے آؤ باغ دے بچوں وہ 3 وزیر چلے گئے انہوں نے اپنا اپنا تھیلا نال لیا ہویا ایک جیڑا تھی نا وہ تھوڑا جہا عقل مند سیانا ہاں اس تازے پھلاں دا نا اپنا تھیلا بھر لیا تازے پھلاں دا دوسرا جیڑا اوندا ذرا اعتماد گھاٹا بادشاہ تے جیڑے پہلے تازے پھلاں نال بھر لیا اوندا یقین کامل آ بادشاہ تے بادشاہ جو بھیجدا پیا آخر وہ چیک تا کرنا ہے پوچھنا تا ہے اس نے تازہ پھلاں نال بھر لیا تھیلا دوسرے دا یقین ذرا کمزور آ اس نے آخیا بادشاہ بادشاہ ہوندے بادشاہ ویکھنا تھوڑا ہی ہے اس 2-4 تازہ پھل لے باقی تھلے ڈے ڈونے کانے پلے پھلا نال تھیلا اس بھی بھر لیا تیسرا جیڑا ہوندا اکا یقین کوئی نہ بادشاہ دے چیک بھی کرنا ہے کہ کونا اس تھیلا جیڑا پتیاں نال بھر لیا تیسرے وہ 3 تھیلے بھر کے آ گئے واپس بادشاہ انہاں نوں متھے کوئی نہ لایا بادشاہ حکم دیتا بھی انہاں نوں جیل لے سٹو وہ 3 جیل وگ گئے بادشاہ رہا بھی جیل دے وچے رمے وہ جیڑا تازے پھلاں والا وہ تا پھل تازہ کھاوے تے اون دی صحت بھی بحال رہی تے وقت اوندا اچھا گزر گیا
تے دوسرا جیڑا کیونکہ انہاں جو یقین کامل ہا تے جیڑا پہلا وہ کھاندا رہا، دوسرا جیڑا وہ آکھیا بھی ہن کی کراں، پھس تا گیا چنگا میں بھی تازے پھل لے لیندا تاکہ ہن جیل وچ ہن تے چائے لبڑی کونی، وہ 2-4 دے تازے پھل کھاتے مجبوراً بیمار پھل کھا کے بیمار ہو گیا، مرن دے نیڑے وگ گیا۔ تیسرا جیڑا پتیا آیا وہ پتے چٹ کے دے وچے مر گیا، جدوں نتیجہ آیا بادشاہ کے باہر کڈ لیا اتریاں نو باہر کڈیا، پہلا خوش و کرم آ اور دوسرا مرن دے نیڑے آ تے تیسرا مر گیا ہا۔ تو مثال روم صاحب دیتی سانو سمجھاون واسطے، احکم الحاکمین و بادشاہ اللہ رب العالمین تے قبر جیڑی ہے نا یہ جیل دی مثال، یا جیڑی دنیا ہے نا یہ ہے باغ، انہیں دے وچ 3 قسم دے لوگ ہیں، مومن ہے، منافق ہے، کافر ہے، یہ 3 طرح دے لوگ ہیں جن نے جویں جویں اپنا پھل بھرنا ہے یا جویں جویں چاہنا ہے اویں جزا سزا ہو رہی ہے۔ تے موت آپن نو آنی بھی 3 قسماں چ، موت کافر نو بھی آنی، مومن نو آنی تے موت منافق نو بھی آنی۔ بندہ مومن نو موت آمدی ہے نا تے تحفہ ہے، الموت مومن تحفتن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت مومن واسطے تحفہ ہے، اور منافق واسطے وارنٹ مجرم واسطے، اور سمن آ جاندے نا کوٹ کچہری چو سمن، ایک بندہ جا کے دعویٰ دائر کردا جی میرا مسئلہ دعویٰ کردا، انہوں سمن آ جاندے، ہاں بھئی اپنا دعویٰ ثابت کر، یہ منافق ہے۔ منافق کلمہ پڑھ کے دعویٰ رکھدا کہ میں مومن ہاں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جدو پوچھا جانا ہے ہاں بھی مومن ہے تو ثابت کر اپنا مومن ہونا، اسی طرح کافر ہے اتنا دی موتوں فرشتے منہ تے چھبیاں مار کے نہیں بندہ ماردا منہ دے اتے، اس طرح کافران دی روح نکل دیئے اور بندہ مومن دی روح انج نکل دیئے جی میں بندے پھول تو خوشبو جدا ہوتی۔ بہرحال یہ ساڑھے سامنے حالات ہیں میرے بھائیوں، موت دی تیاری بندے نو ادو ہمدی ہے جدو بندہ یہ مان لوے کہ میں مجرم ہاں، ایک ایسی ذات ہے جس نو میں ذرہ حساب دینا ہے، یہ سوچ جدو ماننے چوبے تے موت اللہ تیاری بھی رکھدا ہے، یہ سوچ مٹ جاوے موڑ باویں جتنے واز و نصیحت سنائی جاوی ہے ٹاکی لگ دی نہیں۔ جدو یہ یقین ہے کہ ایسا مرنا ہے تے مرنے دی تیاری کیوں نہیں، کیونکہ ایسا آجیں چوکھا مطلب جینا چاہنے ہیں۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے شیطان دے جڑے حربے نا وہ بیان فرمائے نے سورت آراف دے اندر کہ ان آخرت اللہ شیطان سانو کیویں غافل رکھدا ہے۔ اس نے قسم اٹھائی ہے ابلیس نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کہ میں اولاد آدم نو پی کے رکھ دینا ہے، انہاں دے میں سجیوں میں اوسا، کھبیوں میں اوسا، اگوں میں اوسا، مگروں میں اوسا، چارے پاسے موت نے ملے صاحب خیر کری رب سائیاں، ان چارے کوٹے اس ملے ہونے ابلیس نے۔ اگو کی میں گمراہ کردہ ہے، قبر آمنی ہے نا، قبر اگاں آمنی ہے، ادو کی میں گمراہ کردہ ہے، وہاں دا جائیں بڑی دور ہے۔ قرآن پاک فرماندہ ہے دی گل ابلیس دی صورت مومنون ہے، ہی ہاتھا لے ما تو دور، ابھی دور ہے، بڑی دور ہے، بڑی دور ہے، آخرت ہے یہ بڑی دور ہے۔ یہ اس طرح وسوسے سے دل جڑاوے لالے گا، توبہ اللہ ہٹاوے گا، یہ بڑی عمر پئی ہے۔ مگرو کی میں گمراہ کر سے زوین لہم الشیطان، پچھلے جڑے دنیا دے اعمال ہے انہاں سجا کے پیش کر سے، یعنی ہے کام گناہ آڑا انہوں 4 چن لا کے چنگی پالش کر کے یہ شیطان جیڑا ہے نا ساڑھے سامنے سجا کے پیش کر دے سی، اساں گویا انہوں سمجھاں گے نیکی ہے وہ گناہ نو جدو بندہ نیکی سمجھ کے کر دے وہ تو پھکا ایمان دا نہیں بچنا، اگلی کیڑی تیاری ہو سنے کر دی ہے۔ مثال طور تے اساز واجہ ہے کونا گانا بجانا یہ حرام ہے کہ کونا، اینو لوگ آندے نے روح دی غذا ہے، اینو روح دی غذا ہے، قوالیاں ساریاں جڑیاں چلدیاں پیاں نے کی ہے سارے حرام کم ہے، میرے ٹھیلے جو کوئی لگ دے پہ جو کچھ بے حیائیاں دے طوفان بدتمیزی بپا ہے اور جو کچھ آدھے معاشرے دے اندر چلتا پیا ہے کیا یہ اسلام دی تعلیم ہے؟ اگر روکیا جاوے بھائی روک جاؤ، اندر کوئی نہیں تسی اپنا کرو دی اپنا تے ٹھیک ہے سانو اپنا کرن دے تسی اپنا کرن دے۔ اور جوا حرام ہے کہ نہیں؟ جوا حرام ہے یا نہیں؟ اور جوا اسا لا رہے ہیں یا نہیں؟ اور جوے دے اتے اسا پتہ نہیں کی لایا ہوا ہے،
اس واسطے مسلمان بننا ہے تو مسلمان بڑھ، مسلمان بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ شروع ہوے گا، نہیں تو اوتھے ہٹ دھرمیاں نہیں چل دیاں، اوتھے عاجزی چل دی ہے۔ بندہ مومن دی یہی شان ہے کہ بندہ عاجز رہے، غلطی ہوے گناہ ہوے توبہ کر لوے، اور کسی نال زیادتی کر بیٹھا ہے تو معافی مانگ لوے، تے جے کسی نو معافی دینی پوے تو پھر بدلہ نہ لوے، معافی دے چھڈے۔ یہ بندہ مومن دی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لفظوں سے اکتفا دی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لو جنہ دوستوں پڑھنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تین تو 5 منٹ دی چند گزارشاں دن، ہر ایک واسطے چیز لازم ہے۔ مسلمان بندہ جدوں اس دھرتی تے آمدا نا، انسان ترائے موقع اس تے آمدے نے، ترائے موقع، 3 موقعوں دے اتے اگر اس بندے نے شریعت نو مد نظر رکھیا نا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چو سرخرو ہو جاتا ہے۔ 3 موقع، بچہ بچی پیدا ہوئے، ان دی خوشی دا جیڑا طریقہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہو۔ دوسرا موقع ہوندا ہے اس دی شادی دا، شادی نکاح دے موقع تے رسماں نو لات مار کے شریعت تے قائم رہ جاوے، اے دوسرا موقع۔ تیسرا موقع جدو بندہ دنیا تو آخری سفر کرتا۔ یہ 3 موقع زندگی دے مسلمان نو اپنی شریعت دے مطابق اگر اپنا لوے تو انہوں صحیح مانے جو مسلمان آتے، کیونکہ رسمی مسلمانی بہت ہے، چل گئی رسمی بہت ہے، اسمی تے رسمی مسلمانی جاری، اصل حقیقی مسلمان یہ ہے خوشی ہوئے غمی ہوئے شریعت نو مد نظر رکھے۔ غسل ہر بندے غسل سانو کوشش کریں مسلمان آپ غسل دا طریقہ سکھے تے اپنے والدین واسطے، بچی بچہ اپنے والدین واسطے خود غسل دے۔ موٹیاں موٹیاں ترتیب نال 10 چیزاں نے غسل دے وچ، 10 چیزاں ٹوٹل۔ ان دی ترتیب یہی ہے کہ سب تو پہلے غسل دیون والا نیت کرے، نیت دل دا ارادہ ہے، یعنی باپ ہے بھائی یہ فوت ہو گیا، انہوں غسل دیون دی نیت دل وچ کرے کہ میں اپنے بھائی نو باپ نو غسل دیون دی نیت کرنا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے پردے دا اہتمام کرے۔ تیسری چیز ہے انہوں بٹھا کے پہلے پیٹ نو تھوڑا جا نرمی نال دباوے تاکہ موت جڑی وارد ہوندی ہے جھٹکے انسان نو لگدا ہے، اور جو کچھ چیز ہوندی وہ جمع ہو جاندی، فضلات وغیرہ جنہاں پاس استنجا کرانا، تو پیٹ نو آہستہ آہستہ دبا کے بٹھا کے تاکہ جو کچھ ہے اندر نجاست ہو خارج ہو جاوے، اور پھر اس نو استنجا کرا دیتا جائے۔ یہ تیسری۔ چوتھے نمبر تے استنجا، 5ویں نمبر تے وضو کرانا، 6ویں نمبر تے سر داڑھی وغیرہ نو دھونا ہے، داڑھی شریف دا خلال ہے، صابن لا لو اچھی بات ہے۔ مقصد صابن نو ضروری نہیں سمجھنا، یہ چیزاں ساڈا معاشرہ اس حد تک ضروری سمجھدا ہے کہ اگر یہ صابن نہ ہوئے تو گویا غسل ہویا ہی نہیں۔ لہذا یہ چیزاں اساں ذہن وچ رکھنیاں نے۔ پتیاں پتے جڑے پائے جاندے ہیں انہاں دا کی مقصد ہوندا ہے؟ بیری دے پتے وہ پائے جاندے ہیں، کیوں کہ مقصد بیری دے پتے وہ پانی مطلب جڑی ہوندی نا مطلب میل، وہ میل نو صاف کردا ہے، مقصد اصل یہ ہوندا ہے۔ دوسری ایک نسبت بیری دے نال سدرا، بیری دا درخت اس نسبت نال۔ تو خیر یہ چند چیزاں۔ اس تو بعد دائیں کروٹ دے اوتے تھوڑا جہا تھلے پیچھے پانی بہایا جائے اور کھبے پاسے پانی بہا دیتا جائے۔ یہ چیزاں نے 3 باری غسل دے دینا کافی، 1 باری غسل دے دینا کافی۔ بالفرض میت دی ایسی کیفیت ہے کہ انہوں اسی 3 دفعہ غسل دیاں گے تو میت مزید خراب ہو سکتی بالفرض، تو صرف 1 باری پانی بہا دیو تہاڈا فرض غسل پھر بھی ہو گیا۔ سانو اس موقع دے اوتے انہاں چیزاں نو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جڑا پردہ اساں کرانے یہ ہن مگرو رسم میں چلی ہوئی ہے بھئی وہ سفید 2 کپڑیاں دے پیس بنے ہوئے نے، وہ بھئی جیسے قمیض یا شلوار اتارنے نا اتنے پا دینے وہ کپڑا تھلے، پھر قمیض وغیرہ شلوار وغیرہ اتارنے وہ سفید ٹوٹا جڑا ہے تو تھلے پہن،
ہوں مقصد ہے اتنے ستر کرن دا، یعنی پردہ ہے، چھپانا ہے اس جسم، لیکن اصا چٹا کپڑا اور رسم ہی رسم کام اوے ٹریا ہوا ہے، چٹے کپڑے دے جدو پانی پیندے اس قصہ ہی سارا ختم ہو جائے، اس پاس کدے ایسا توجہ خیال کیتا ہی نہیں، مگر دیوان والے انہوں نے پیسے چاہیے، انہیں پورا سیٹ جناب بنا کے رکھا ہوتا، اور الفی جڑی ہوندی وہ بعض اوقات مگرو چھوٹی ہوندی اگو ودھی ہوئی ہوندی، وہ برابر ہونی چاہیے، گھٹنیاں تو تھلے تک اگے پیچھے جڑا الفی والا کپڑا ہوتا نا قمیض انسلی قمیض وہ پورا ہونا چاہیے، وہ کپڑا اتنے کو رنگ دار موٹا کپڑا ڈال کے تے بندہ جڑا نا تھلے جڑی شرم گاہ، جی میں زندہ دی شرم گاہ ویکھنی منع ہی میں بہت شدہ دی شرم گاہ نو ویکھنا منع، تو یہ چیزاں دا اہتمام کرنا چاہیے، یہ چند گزارشات۔ ہن جدو غسل ہو گیا اس لیے تسا انہوں کفنا دیو، کفن پہنا دیو، اس تو بعد حکم کو تھوڑی دیر رہتا ہے، نہیں تو جلدی انہوں اپنی منزل تک لے جا، لکے نو موتا کو مران والے نو تلقین کرنی چاہیے، وہ خیر لمبی کہانی ہو، پھر اگے عرض کریں گے، مختصر گزارش یہ ہے، بعد ہن جتے غسل دیتا جاتا ہے، بیبیاں دا کام چلیا ہوا ہوتا ہے، خاص و عام بھی اتنے کتے ڈیوا بال دیا، جتھے میت نو نوایا جاتا ہے اتنے 40 دن یا ہفتہ یا 10 دن ڈیوا بالیا جاتا ہے، قطانے دی شریعت کوئی اجازت نہیں، اسی خود مگرو آگ والی مشابت اس کے کیتی کھڑے ہاں، قبر دے اتے اگر بتی موم بتی شرر جلاون دی اجازت نہیں ہے، اتنے صرف تسی سبز ٹہنی وغیرہ ہے وہ ڈال دو یا پانی چھڑک دو، جڑا طریقہ کار ہے، یا جان پھول ایک جائز قسم میں مطلب سنت ہے، سنت شاخ ہے، لیکن اس نے کہے مقام اگر ڈالنے ہی ہیں تو پھول ڈال دو، بتی اتنے بالنی، یہ چیزاں اتنے لے جانیاں، یہ چیزاں نو سانو نکلنا چاہیے شریعت دے مطابق، شریعت دی مہر ہو سی عمل ہو سی قبول، جی میں نوٹاں دے تے پاکستان دی مہر ہے تو چل جاتا ہے، پاکستان دی مہر نوٹ تے نہ ہوئے تو جتنے تھبے تھبے کو فائدہ ہے، یہ ساڑھے ملک دے اندر جی میں ہر ملک دا اپنا ایک نظام ہے، وہ قانونی مہر ہے تو قابل قبول ہے، کہ جو نہیں جتنا بھی وہ اچھا عمل ہے کوئی قبول نہیں، اللہ تعالیٰ صرف 3 چیزاں کا مطالبہ کیتا دوستو عمل آستے، پہلے ایمان ہوئے، ایمان، دوسری گل عمل شریعت دے مطابق ہو، تیسری گل دل اخلاص ہو، بس یہ 3 چیزاں نچوڑے ہر عمل، بندہ مومن ہوئے، عمل جیڑا کر رہے شریعت دے مطابق ہوئے، دل اللہ دی رضا مقصود ہوئے اور کہیں دی کوئی مقصود نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے مولا جملہ حاضرین دی نماز جمعہ پڑھی قبول و منظور فرما، بالخصوص میرے مولا اس مبارک دن دا صدقہ بالخصوص میاں رانا نذیر نو مغفرت کاملہ عطا فرما، مغفرت کاملہ عطا فرما، مغفرت کاملہ عطا فرما، لوح کن نو صبر جمیل عطا فرما، سانو سارے نو میرے مولا دین و دنیا بہتر فرما، خاتمہ ایمان تے نصیب فرما، ایک دوسرے دے جائز حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما، ظالماں تو بچا، ظلم دا ساتھ دیون تو بچا، حق کہن دی، سنن دی، سمجھن دی، منن دی، حق تے چلن دی، حق تے مرن دی توفیق عطا فرما، جملہ موذی امراض تو، جملہ فتنہ تو، فتنہ دجال تو پناہ عطا فرما، صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وکل المؤمنین۔ اللہ اکبر۔ وعلیکم السلام۔